حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں. ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے. حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں. حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا. اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے. اس نے کہا چل چل اجنبی انسان، میں تجھے جانتا نہیں ہوں تو کون ہے، اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے. ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے. دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا. اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق ہیں جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے. حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں. کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں. اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا. حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں. اس نے ڈبل قیمت بتائی. حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا. اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا. یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں نے کہا مجھے بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے. لیکن تم نے یہ جواب دیا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا؟ اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا. آتقتک فی الدنیا ہذہ الکلمۃ، اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو. اللہ تعالی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کلمے کے نے تمہیں، اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے. اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا. یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا. ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں. ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی. حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو. فرمایا نہیں نہیں بالکل نہیں، میری بیوی عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ ہے. تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی.
پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملوگی، اپنے چہرے پر ملوگی، اپنے بالوں پر ملوگی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لوگی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔